بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ قرآن پاک کو لازمی تعلیم کے طور پر نافذ کرنے کے لیے اہم کیس کی سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد جو سکولوں کی تعمیر تھی، اور خیبر پختونخوا میں جو سکول تعمیر نہ ہو سکے تھے، آج تک تعمیر نہیں ہوئے، اس پر خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف چیف جسٹس گلزار اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے، زلزلہ زدگان کے جو پیسے تھے اور ان فنڈز میں ہاتھ اور صفائی کی تھی شریف خاندان نے، اور شہباز شریف کے خلاف یہ جو FIA کا کیس ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو فنڈز کے پیسے تھے جو زلزلہ زدگان کے سرکاری فنڈز کے، وہ بھی ان کے بینامی اکاؤنٹس میں آئے تھے، تو وہ بھی ساری چیزیں۔ اور اس پر تو جو الزام ہے ڈیلی میل کا شہباز شریف کے خلاف، وہ یہی الزام ہے کہ جو برطانیہ کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے برطانیہ کی حکومت دیتی ہے پاکستان کو، اور وہ دیتی ہے زلزلہ زدگان کے لیے، اور یہ شہباز شریف اس کو کھا جاتے ہیں، اس پر یہ ڈیلی میل کے خلاف لندن میں ہتک عزت کا دعویٰ فائل کیا ہوا ہے شہباز شریف نے، جو ابھی پینڈنگ ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، اس پر آج اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن مجید کی لازمی تعلیم کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں چیف سیکرٹری پنجاب کو آج عدالت میں وہ پیش ہوئے، اور لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کی 2 ہفتے مہلت دینے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ پہلے ہی ہم آپ کو بہت وقت دے چکے ہیں، 2 دن میں اقدامات کی رپورٹ پیش کی جائے، قرآن پاک کو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اساتذہ کی بھرتی سے متعلق رپورٹ دی جائے۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور عدالت نے کہا کہ آپ ہر سکول میں ایک ٹیچر صرف وہ بھرتی ہو جو وہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے، اور بغیر قرآن پاک کی تعلیم دیے کسی کو بھی آگے جو بچے ہیں ان کو نہ بھیجا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو قرآن پاک آپ نہیں پڑھائیں گے تو باقی آپ ان کو جو پڑھا بھی لیں گے تو وہ کیسے اس معاشرے کا اور اسلامی فلاحی ریاست کا جو اہم فرد بن سکتے ہیں۔ عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد ویس صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالتی حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا کہ مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو قرآنی تعلیمات دے کر معاشرے کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ 2017 منظور کیا گیا۔ ایکٹ کے تحت قرآن پاک کی تعلیم کو تمام سکولز کے نصاب میں شامل کیا جانا تھا۔ 3 سال گزرنے کے باوجود پنجاب کمپلسری ٹیچنگ ہولی قرآن ایکٹ پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک کو تعلیمی اداروں میں نصاب کا حصہ بنانے کے لیے اس لیے ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، کیونکہ جو انتظامیہ ہے وہ اپنے معاملات نہیں اچھے طریقے سے نبھا رہی، اور وہ جو 2017 میں یہ ایکٹ بنا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو سرکاری اسکولوں میں لازمی تعلیم کے طور پر رائج کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا، اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں قرآن پاک کو نصاب کا حصہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کی تعلیمات کو نصاب کا لازمی حصہ بنانے کے حکم پر عمل کروانے کے لیے صرف 2 دن کا ٹائم دیا ہے۔ 1 سے 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن، جبکہ 6 سے 12ویں کلاس تک قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ نصاب کا حصہ بنانے کے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی ہے 2 دن کے اندر اندر، اور عدالت نے کہا ہے، 2 رکنی بینچ تھا، کہ ہم اس پر مزید چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ کو مہلت نہیں دیں گے۔ 2 ہفتوں کی مہلت طلب کی تھی چیف سیکرٹری نے، عدالت نے صرف 2 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر یہ رپورٹ عدالت میں پیش کریں اور عدالت کو بتائیں کہ آپ نے اس سلسلہ میں کیا کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو زلزلے سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر کے حوالے سے چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں اہم آج سماعت ہوئی ہے۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ 2005 کے زلزلے سے خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں اسکول کی عدم تعمیر پر یہ از خود نوٹس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس سماعت میں خیبر پختونخوا کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد زلزلے سے متاثر 244 اسکولوں کی 70% تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ وکیل نے کہا کہ عدالت نے اگست میں خیبر پختونخوا میں زلزلے سے متاثرہ اسکولوں میں تعمیر کے لیے ہمیں وقت دیا تھا، تاہم خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع میں موسم سرما کے دوران تعمیراتی کام مکمل طور پر بند رہتا ہے۔ چیف جسٹس گلزار نے ریمارک دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ اسکول ہمیشہ زیر تعمیر ہی رہیں گے،
2005 میں یہ جو افسوسناک دن تھا پاکستان کی تاریخ کا، زلزلے سے اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی، اور آج تک اگر آپ سے اسکول ہی دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکے تو لگتا ہے کہ ساری زندگی یہ اسکول زیر تعمیر رہیں گے۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ایک ڈیڈ لائن بتا دیں کب تک تمام اسکولوں کی تعمیر مکمل ہو کر فعال ہو جائیں گے، جس پر خیبر پختونخوا کے وکیل نے استدعا کی کہ اسکولوں کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے مارچ کے بعد 2 ماہ کا وقت دیا جائے۔ عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت کو اسکولوں کی تعمیر کے لیے مزید 6 ماہ کا ٹائم دے دیا ہے اور 6 ماہ میں رپورٹ جمع کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے 6 ماہ کے اندر یہ جو اسکولوں کی تعمیر ہے، وہ اسکول جو دوران زلزلہ جو زمین بوس ہو گئے تھے اور بعد میں ان کو تعمیر نہیں کیا گیا اور وہاں کے علاقے کے لوگ بنیادی تعلیم سے بھی محروم ہیں اور ایجوکیشن کا جو رائٹ ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو ان کو نہیں دیا جا رہا، تو اگر 6 ماہ کے اندر آپ نے ان اسکولوں کو نہ صرف ان کی تعمیر کر کے بلکہ ان کو اس کے حوالے سے رپورٹ عدالت میں جمع نہ کروائی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ بعد ازاں ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیشن اتھارٹی کے چیئرمین کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 6 ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کیس کی نومبر میں ہونے والی سماعت میں سپریم کورٹ نے ایرا کو تمام زیر تعمیر منصوبے آئندہ برس جون تک مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت سے بھی رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ قبل ازیں عدالت نے اسکولوں کی تعمیر سے متعلق ایرا کی جو رپورٹ ہے اس کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ اب یہ جو ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیشن اتھارٹی یا ریہیبلیشن اتھارٹی، اس کے جو فنڈز تھے وہ شریف خاندان کے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے، اور یہ پہلا الزام لگایا تھا ڈیلی میل نے، اور ڈیلی میل کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا، اس پر حد کی عزت کا دعویٰ کیا جو آج تک پینڈنگ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے نے جو چلان سبمٹ کروایا ہے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف، وہاں بھی، اور یہ میں نے اپنے چینل پر کسی ویلاگ میں یہ آپ کو بتایا تھا جب شہباز شریف کے کیس کی جو ہیئرنگ کی تفصیلات میں بتا رہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے، جو ارتھ کوئک کا معاملہ ہے اور وہ جو فنڈز تھے اس کے حوالے سے بھی ایف آئی اے نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے، ایف آئی اے نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان کو بھی استعمال کرتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹائم دیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کو، کیا خیبر پختونخوا حکومت 6 ماہ کے اندر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جو اسکول ہیں ان کی تعمیر مکمل کر کے ان کو فنکشنل کریں گے، نہیں کریں گے، مزید ٹائم مانگیں گے، مزید اس کے بارے میں کوئی جو عدالت کے سامنے استدعا کریں گے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔